الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو ایام عاشور کی عظمت میں جاری اور ساری ہیں، اور ہم شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا جو سفر ہے ان مسافروں کے وقار کو بیان کر رہے ہیں، اس سفر کے تقدس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سفر کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اور اہداف کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ان کی اس سفر کی برکات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک اہل سفر کا یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سفر کی اس صورتحال ہے، اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر میں جائزہ لیں تو یہ اولو العزم جو ہیں عالم شہادت کے اعتبار سے تو سن 61 ہجری کے اندر یہ سفر شروع ہوا، اور اس سے پہلے جو تسلسل ہے وہ بھی موجود ہے، اور شیب ابی طالب علیہ السلام کے اندر جو 3 سال کی مسلسل مسافتیں ہیں، ہر لمحے نئی قیامتوں سے الجھ کر قیامتوں کو زیر کرنا اور خود اللہ کی عظمت کے گواہ بن کر حجت الہی بن کر کردار دینا، یہ انہی کا ہی خاصہ ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات تو سبحان اللہ، جہاں ایثار اور وفا اور احسان بھی اپنے وجود کی بھیک مانگتے ہیں، اتنا بڑا وجود ہے۔ لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں، عالم امر سے شروع کرتے ہیں اس سفر کا آغاز، تاکہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کا اندازہ ہو جائے کہ یہ فطرت کا تسلسل نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ اس اہتمام کی عظمت میں ہم جب اتریں گے تو ہمیں ان کے اصلی وقار کا اندازہ ہوگا اور یقین ہوگا، اور پھر ہم ان کی غلامی کے لیے اپنے دل و نظر کو یقیناً فرش راہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ یہ نشاندہی فرمائی کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ زمین و آسمان کی تخلیق سے اور تخلیق آدم سے پہلے حرم الہی میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قرب و حضور میں رہتے تھے، اور وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان فرماتے تھے، یعنی اللہ کے حسن کی پاکی اور سبوحیت کی شان کو بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان پر درود پڑھتا تھا۔ تو جن نفوس قدسیہ کی زندگی روحانی جو ہے
اس کا آغاز حرم الہی سے ہو اور تربیت الہی سے ہو، تربیت رسالت سے ہو، پھر ہم ان زندگیوں کو کہاں سے شروع کریں، اور ان کا روحانی حجم جو ہے وہ یقیناً بیان سے باہر ہے۔ تاہم انسانی حرمت کے لیے جو ان کا اسوہ ہے یا ان کا طرز عمل ہے، ان کی وفائیں ہیں، ان کا ایثار ہے، ان کا احسان ہے، ان کی شفقتیں ہیں، اور ان کی یعنی امت رسول سے محبتیں ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ اپنا وجود میں اتنا بلند و بالا ہے کہ وہاں بلندیاں بھی سرنگوں نظر آتی ہیں۔ تاہم ہم یہ عرض کریں گے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس تصور کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں یہ اس لیے اس پس منظر میں اترا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ امام علی مقام علیہ السلام صرف سبط رسول نہیں، اہتمام قدرت بھی ہیں، صرف ابن علی نہیں، مشیت الہی کا خصوصی اہتمام بھی ہیں۔ کن راہوں سے، کن مقدس احساسوں سے وہ خرام ناز فرماتے ہوئے کربلا تک پہنچے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمن کمینہ تھا، خدا سے دعا کرنی چاہیے دشمن تو کم از کم کوئی حیادار ہو، کوئی باوقار ہو۔ کمینے دشمن سے پالا پڑ جانا یہ عجیب بات ہے، لیکن چونکہ پالا پڑ گیا پھر حسین نے نبھایا، اور زمانہ گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، اور وفا میں اس حد تک آگے چلے گئے، خود نہیں رہے، خود نہیں بچے، اسلام بچا گئے۔ لیکن آج جہاں اسلام کی حمیت کا تذکرہ ہوگا، اس کے پیچھے امام علی مقام کے کندھے کی حرمت ہوگی، آپ کے خون کی لطافت ہوگی، آپ کے جذبوں کی حمایت ہوگی، اور آپ کی قربانیوں کا تقدس ہوگا۔ یہ ہے۔ جہاں تک لفظوں کا تنوع ہے، یاد رکھنا امام علی مقام علیہ السلام کے قد سے لفظ چھوٹے ہیں۔ جہاں تک مذہبی تصورات ہیں، مذہب تو ویسے ہی ان کے سامنے بونے لگتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو ہم نے اپنے خیال کی دنیا میں تراش خراش کر کے اس حقیقت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حسین کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے اس مقدس نواسے کی ذات کے ساتھ جو وفا ہے، اس وفا کا ہونا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان۔ تب ہم مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب وقار بھی ہیں۔ اگر ہم حسین سے وفا نہیں کرتے، حسین نے جس حمیت کے ساتھ قربانی دی ہے، اور ایک کمینے دشمن سے بڑھ گئے ہیں، لڑ گئے ہیں، اور اس کو زیر کیا ہے شہادت قبول کر کے، اور آج تک وہ زیر ہے۔ جہاں کہیں بھی حسین کے دشمن کا تذکرہ آتا ہے تو انسانی فطرت میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جہاں کہیں امام علی مقام کا تذکرہ آتا ہے تو جلی ہوئی آگ بھی جنت کا نمونہ پیش کر دیتی ہے، نعرے یعنی گلزار بن جاتی ہے۔ تو کہاں محبتوں کو سلامی اور کہاں نفرتوں کا اظہار؟ تو یہ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ سے رسول اللہ نے جو امت کو جوڑا ہے، تو یہ محض خاندانی شرافت نہیں، بلکہ فطرت کی معراج ہے۔ جو حسین سے جڑ جاتا ہے وہ سنور جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا اس پر لگے ہوئے ہیں۔ بس میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں۔ حسین سے وفا تبھی ہے، حسن سے وفا تبھی ہے، علی سے وفا تبھی ہے جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ ہم ان کی قربانی کو رائیگاں نہ دانے دیں،
بلکہ میں تو غیرت مند مومنین سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم اگر کسی دنیاوی معاملات پر لڑ جائیں اور ہمارا نقصان ہو جائے تو ہم انتقام لیتے ہیں۔ آؤ اے اہل وفا، ہم انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے ہمارے وجودوں کے اندر، ہمارے محسوس پیکروں کے اندر، جس بھی مکتب سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کا حسینی ہونا واجب ایمانی ہے، اور حسین کا انتقام لینا اس سے بڑا واجب ہے۔ لیکن اس کے انتقام کی صورت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ حسین کو شہید کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ الہی نظام کا نمائندہ ہے، الہی نظام کے دستوری تسلسل کا نمائندہ ہے اور اسوہ ہے، اس لیے قتل کیا گیا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو پھر آج تک طاغوت مضبوط نظر آتا ہے، مسلم امہ کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی۔ جتنے ممالک ہیں طاغوتی نظام پر چل رہے ہیں، کوئی ایسا ملک بتائے دنیا میں جہاں الہی نظام ہو؟ نہیں، کیونکہ حسین بننے کے لیے کربلا تپانی پڑتی ہے، الہی نظام کی بقا کے لیے کربلا سجانی پڑتی ہے۔ تو ضروری ہے جس کا تعلق کربلا سے ہے، غیرت ہونا اس کی فطرت کا خاصہ ہے، اور جو غیرت نہیں کرتا اس کا کربلا سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ کربلا کے باسی اللہ کی غیرت کا عنوان تھے۔ جس طرح جناب ابو طالب علیہ السلام اللہ کی غیرت کا عنوان اور مظہر عتم تھے، اسی طرح اہل کربلا بھی اسی شان کے مالک ہیں۔ لیکن انہوں نے تو بقائے دین کے لیے یہاں تک آگے چلے گئے کہ جس سے آگے جانے کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں تک گئے ہیں؟ ہم سے مطالبہ فقط اتنا ہے کہ جس نظام کی عظمت کے لیے ساری اہل بیت ذبح ہوئی ہے، اس نظام کو اپناتے ہوئے ہم پس و پیش سے کام لیتے ہیں اور طاغوت کے ذات ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ وفاداری نہیں ہے، یہ غداری ہے، اور عطرت فروشی تو مزید غداری ہے نا۔ آئیے اپنے اندر جرت پیدا کیجئے، ہم انتقام لیں امام حسین کا۔ کیا منہ جا کر دکھائیں گے کہ آقا ہم آپ کے نام کی تجارت تو کرتے تھے، لیکن آپ کے جن قدروں پر آپ نے جان دی ہے ان قدروں کا احترام نہیں کرتے تھے۔ پہلے اس نظام کو جو امام لے آئے ہیں، جس کی بقا کے لیے امام نے قربانی دی ہے، اس نظام کو اپنے آپ پر وارد کریں۔ ہماری زندگی کا ہر سانس اس نظام کے اس نظام کا حصہ بنے، اور اس نظام کے نور کی عظمت میں چلیں، الہی نظام کے نور کی عظمت میں چلیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں، پھر اس کے بعد انتقام کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم طاغوتی نظام کے خاتمے کے لیے اللہ کی مخلوق کو آمادہ کریں، اخلاقی طور پر اللہ کی مخلوق کو روشنی دیں، شعور دیں، اور پھر جب شعور پختہ ہو جائے تو پھر طاغوت کو چیلنج کر دیں کہ ہم تیرا نظام نہیں چلنے دیں گے۔ یہ ہے وفاداری، ورنہ غداری ہے۔ میں کر لوں تو بھی غداری ہے، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، یہ تجارت ہے، عبادت نہیں ہے۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو ماننے والے تھے، حضرت حر بھی تو ماننے والوں میں ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، قداور شخصیات ہیں، اور آپ اپنے قبائل کے اندر ایک نامور شرافت رکھتے ہیں، لیکن جب امام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو قبائلی حمیت سامنے نہیں ہوتی، امام کی غلامی ہوتی ہے۔ آج تک ہم نے غلامی کا سوچا بھی نہیں ہے، یہ کوئی غلامی نہیں کہ 10 دن آ گئے اور شور شرابہ ڈال کر بیٹھ گئے، نہیں۔ امام کے ساتھ وفا کی یہی صورت ہے کہ امام نے جس حمیت پر قرآن کریم کو بچایا ہے، نظام الہی کو بچایا ہے، اور ازلی اور ابدی حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر تقدیر کو گلے سے لگا کر آپ نہیں بچے، اسلام بچا گئے۔ تو اسلام کے لیے تو امام یہاں تک آ گیا ہے، ہم ان کی ذات سے، ان کی اسوے سے ہی وابستہ نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسا تشیع ہے، کیسا تسنن ہے، کیسی وابستگیاں ہیں؟ نہیں۔
الہی نظام کی بحالی کری، اور پھر عجب بات یہ ہے کہ ہم سارا ملبہ امام محمد مہدی علیہ السلام پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ٹرک ہے، شیطانی ٹرک ہے، اس کا کوئی عنوان اور وجود نہیں ہے۔ مہدی علیہ السلام اللہ کے رازوں میں ایک عظیم راز ہیں، وہ تب افشا ہوگا راز جب مشیت الہی طے کرے گی۔ اس سے پہلے 11 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے اندر کہاں ہیں، ہمارے کرداروں میں کہاں تک اس کا نور اور سرور موجود ہے، ہمارے رویوں میں وہ کہاں تک ہے؟ حد ہو گئی کہ 11 ائمہ طاہرین کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور پھر کہنا شروع کر دیا ہم وفادار ہیں، ہم عزادار ہیں۔ عزاداری وفا سکھاتی ہے، جس پیکر میں وفاداری نہیں ہے وہ عزاداری نہیں ہے، وہ ڈرامہ ہے۔ آؤ اٹھیں اور غیرت الہی کا مظہر بن کر امام کے دیے ہوئے نظام سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ مذہبی جوڑ توڑ، یہ خیال آرائی، یہ صرف طبعاً تفنن ہے اور ضروریہ نظریہ ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم امام کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ چلیں، زندگی اور بندگی اسی نظام کے تسلسل میں چلے تو ہم وفادار ہیں، اور اگر ہم منمانی کرتے ہیں اور طاغوت کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، لباس ہمارا خضری ہے، کردار ہمارا طاغوتی ہے۔ چون کفر از کعبہ برخیزت کجاماند مسلمانی، جب کعبے سے کفر شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں ہے؟ یہ باتیں کرنا آسان ہے، کربلا سجانا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے کربلا سے دور ہٹے اور ہم سے خدا کی رحمت دور ہٹ گئی، اور جہاں جہاں کربلا کا اثر موجود ہے، برکات اور فیضان موجود ہے۔ ایران کی موجودہ صورتحال اس بات کی گواہی ہے کہ ان لوگوں کا سچا تعلق جو ہے وہ کربلا سے ہے۔ اس لیے کربلا نے ان کو اپنی آغوش میں لے کر کافروں کی یلغار سے بچا کر فتح کی علامت بنا دیا ہے اور کفر کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ ایک 86 سالہ بابا جس نے 46 سال تک پہرا دیا اور پھر اس عظیمت کے راہ میں اپنی جان بھی دے دی، اپنی اولاد کی جان بھی دے دی، بیوی بچوں کی جان بھی دے دی، خاندان قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے عظیمت۔ اور اس کے بعد بھی بڑی جانیں جا رہی ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اگر کربلائی ہیں تو پھر ہم کربلا کے پیغام سے پیچھے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ جتنے لوگ، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کس نے آپ کو گھر کے آنگن میں روکا ہے کہ آپ حیادار نہ بنیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ عزادار تو ہیں مگر وفادار بنیں؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ وفاداری سے؟ نہیں، کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی قانون منع کرتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ لیکن چونکہ ہم وفادار نہیں ہیں اور عزاداری پر اکتفا کر کے سال نبھا دیتے ہیں۔ میں عزاداری پر کوئی قدغن نہیں بیان کرتا، ضرور کرو، لیکن وفاداری بھی سیکھو، وفاداری بھی سیکھو۔ میں علماء سے کہتا ہوں کہ خدا را یہ حسین کے ممبر ہیں، کسی کی باپ کی ملکیت نہیں۔ آج جو ہمیں پالا جا رہا ہے، تکریم دی جا رہی ہے، حسین کی عظیمت کی برکت اور صدقے سے دی جا رہی ہے۔ ہم حسین کو اس انداز میں پیش کریں جس انداز میں خدا ذوالجلال نے پیش کیا ہے، رسول رحمت نے پیش کیا ہے۔ آئیے ہم ذرا حسین کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اے محبوب، ہم نے شان مصطفیت بخشی جناب آدم علیہ السلام کو۔ مصطفیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے قرب و حضور میں وہ مقام جس کی مثال نہ ہو، اللہ کی محبت کے وہ احساسات جس کی مثال نہ ہو۔ قربت اور محبت، اللہ کی محبت اور قربت کو ہی مصطفیت کہا جاتا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے ناظرین محترم
مجھے تو اپنے حالات دیکھ کر شرمندگی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں رہتا کہ ابتدا کیسے ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی اس مسافت کی کہ عالم امر سے وہ کیسے چلے، وہ مصطفیٰؤں کے تسلسل سے چلے، مصطفیٰؤں کی حمیت میں چلے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریش واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین۔ اتنی مصطفیتوں کا تسلسل قائم رہا، اور اس کے جلو میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرام ناز فرماتے تھے اور فرماتے آئے۔ جب وہ مصطفیتیں اور کمال مرتضیتیں عروج اور معراج پذیر ہوئیں تو دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ کو فطری وجود بخشا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کلمہ طیبہ جو رسول بول گئے ہیں، اس کے فلسفے کو امت سمجھ جائے تو کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پروٹوکول میں کبھی حجرے میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ لوگوں تم جاؤ لڑو اور میں یہاں بیٹھا ہوں؟ نہیں، دین حق کے غلبے کے لیے رسول اللہ میدان میں اترے ہیں، بدر میں اترے ہیں، احد میں اترے ہیں، حنین میں اترے ہیں، تبوک میں اترے ہیں، قینقاع میں اترے ہیں، اور جناب والا احزاب میں اترے ہیں، خندق میں اترے ہیں۔ کتنے غزوات میں آپ اترے ہیں؟ بنفس نفیس کیوں اترے ہیں؟ کہ انہوں نے خدا سے وفا نبھائی ہے، خدا کے دین کی اقامت کے لیے، الہی نظام کے دستوری تسلسل کی بحالی کے لیے کردار دیا ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان بھی اس عمل میں اس انداز میں اترے ہیں کہ خدائے ذوالجلال نے کہنا شروع کر دیا حبیب یہ تن من دن سب کچھ قربان چکے ہیں آپ پر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خدا ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ خدا سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اس نظام کی بقا کے لیے کہاں سے گزرنا پڑتا ہے؟ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور صرف اپنی وضعی فکر کی پیروی کرتے رہیں جس میں امام کی اطاعت کا، امام کی سیرت کا، امام کے وقار کا لحاظ نہ ہو، صرف من مانی خواہش ہو کہ میری خواہش کے ملمہ سازی کو دیکھ کر لوگ مجھ پر پیسے نچھاور کریں اور جناب والا یہ کریں اور وہ کریں، پھر یہ وفاداری نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ اس لیے میں پورے تمام مکاتب فکر جن کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، کیونکہ کربلا کے اندر لا الہ الا اللہ کو چیلنج کیا گیا تھا، تو اس لیے کربلا اس لیے سجائی گئی کہ ہم نہ رہیں کربلا رہے، کربلا رہے، کربلا رہے، ہم نہ رہیں کربلا کا پیغام رہے، ہم نہ رہیں لا الہ الا اللہ رہے۔ یہ ہیں حسین جو اتنے لطیف اور نفیس پردوں میں آئے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب ہم نے آپ کی حرمتوں کا اپنی نظروں سے پہرا دیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، ہم تو اس وقت سے ہماری نظروں نے آپ کی عظمت پر پہرا دینا شروع کر دیا ہے کہ کوئی ایسی چیز پیکر رسالت سے وابستہ نہ ہو جائے جو مشیت الہی کے خلاف ہو اور مزاج نبوت کے خلاف ہو۔ ہم نے آپ کے وقار پر، آپ کی عصمت پر، آپ کی شرافت پر، آپ کی حمیت پر پہرا دیا ہے، اور پھر آپ کے بعد جس ذات کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، ہماری نگاہوں کا پہرا ہٹا نہیں ہے۔ تو جو خدا کی نگاہ میں ایک خزینہ رحمت بن کر محو خرام ناز ہوا ہے، اور پھر اس شان کا مالک جس کو رسول بچپن کے اندر جنت کی سرداری عطا کر دیں، اللہ اکبر، اتنی بڑی ذات والا صفات کا نام لیوا اور میدان چھوڑ دے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے، وہ حضرت سعدی رضی اللہ عنہ نے عاشقوں سے کہا عشق زے پروانہ میاموز، لوگو عشق سیکھنا ہے
تو پروانے سے سیکھو۔ جب روشنی کے سامنے جاتا ہے جل جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ کربلا سے تعلق اسی کا سچا ہے جو حر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبوں کے سرشار ہے۔ آئیے ہم اپنے انداز میں کربلا سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کربلا کا جو پیغام ہے، جو ماحول میں، اس میں اتر کر ہم آگے بڑھیں گے تو کامیابیاں آئیں گی اور حسین کی روح خوش ہوگی، جو اتنا لطیف ہو، اتنا نازنین ہو، رسالت کے کندھوں پر وہ کھیلے، نبوت کے سینے پر بیٹھ کر نبوت کے ہونٹوں کو چومیں اور نبی ان کی زبان کو چومیں، ان کے ماتھے کو چومیں، ان کے ہونٹوں کو چومیں اور آہ آہ کر کے محبت کی بلائیں لیں رسول، تو اتنے پروٹوکولڈ آدمی کا کربلا میں آ جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ جو آنکھوں کا نور ہو، دل کا سرور ہو اور عظمتوں کا شاہکار ہو، اور جن پر درود خدا بھی پڑھے، رسول بھی پڑھے، امت بھی پڑھے، تو صاحب درود کا پیکر محسوس کربلا کی تپتی ہوئی مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہے۔ یہ ہے وہ عشق، یہ ہے وہ وفا جو بقائے دین کی ضمانت ہے۔ خیالات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جب تک ہم کردار کی عظمت میں نہیں آئیں گے سچے حسینی نہیں بن پائیں گے۔ اب امام علی مقام علیہ السلام کہ اس شرف کو جب رسول بیان فرما رہے ہیں، اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین، قرآنی آیات کا حوالہ دے کر رسول اللہ مقام حسین کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہم، نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو دو حصوں میں تقسیم کیا، جو حصہ مخلوق فضیلتوں کی معراج پر تھا مجھے اس حصہ مخلوق میں رکھا۔ کما قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، کچھ لوگ دائیں والے ہیں کچھ بائیں والے ہیں، یعنی دائیں والوں سے مراد اہل جنت ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور بائیں والے اہل جہنم ہیں۔ فرمایا میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا ابتدا سے خدا نے طے کر دیا ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے یہ فلسفے گھڑے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں رشتہ دار جنت میں جائے گا اور فلاں نہیں جائے گا، ماں جنت میں جائے گی، باپ جنت میں جائے گا، نہیں جائے گا، تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں، ان کا دین سے، فطرت سے، عقل سے، شعور سے، دیانتداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حیرت ہے جو جھوٹ ملمہ سازی کے ساتھ کسی کتاب میں آ جائے، ہم اس جھوٹ کو جناب بلا حق مان لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال پھر ثم قسم قسمین یا ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو اللہ نے 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ کما قال اللہ تعالی، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا رسول، فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، کچھ لوگ اصحاب میمنہ یعنی دائیں والے ہیں، وہ پہلی 2 نوعیتیں، اور کچھ بائیں والے ہیں یعنی اہل جہنم ہیں، اور جن لوگوں سے میں ہوں والسابقون السابقون، کچھ وہ ہیں جو جنت سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، سبقت لے گئے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بڑی عجیب ہے، جنت سے اوپر کس سمت کی سبقت ہے؟ نہ وہاں مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قدرت نے یہاں ارشاد فرمایا، لوگوں جن نفوس قدسیہ کی عظمت میں رسول بول رہے ہیں کہ ان کا جنتی ہونا ابتدا طے ہے، اور پھر جنت کے شاہی ماحول سے، جنت کی عظیمت اور لطافت معاب ماحول سے بلند و بالا ہو کر ان کی سبقت جو ہے اولئک المقربون، میرے قرب و حضور میں ہے۔ تو جن کا سفر خدا کے گھر سے ہوا، خدا کے حرم سے ہوا، اور پھر جن کی زندگی کی شام بھی خدا کے گھر میں جا کر ہوئی، قرآن کہتا نزلا من غفور الرحیم، میں میزبان ہوں اور یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر کے واسی ہیں۔ ہم ان کی عظمتوں کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں آ کر روک دیں؟ پھر فرمایا انا من السابقین، میں سبقت والوں سے ہوں۔ پھر فرمایا ثم جعل القبائل فجعلنی فیہم قبیلۃ، پھر اللہ نے مخلوق خدا کے، انسانیت کے قبائل بنائے تاکہ آپس میں تعارف قائم رہے۔
تو مجھے اس قبیلے میں رکھا جو سارے قبیلوں کا سردار ہے، عظمت مآب ہے۔ ثم جعل القبائل بیوتا، پھر اللہ نے قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے وہ گھر دیا، وہ اہل بیت دیے جن کے اوپر آ کر فضیلتیں رک جاتی ہیں، عظمتیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر کائنات میں کون ہو سکے۔ تو دوستان محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نبوی حکمت کی تشریح ہے کہ حسین کو صرف میرے رشتے کے تصور میں نہ دیکھنا، میرا رشتہ بھی اگرچہ ایک با کمال ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر حسین کہیں بلند ہے۔ اللہ نے ان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اپنی مشیت کے خصوصی نور کے جلووں میں، نور کے لبادوں میں ملبوس کر کے اور دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین کے طور پر ان کو وجود بخشا گیا ہے، اور کربلا اسی لیے سجائی گئی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات پہلے سے ہی بیان کر دیے تھے، اور جب وہ مناظر حضور کی ذات کے سامنے آئے تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم آت حسین صبرا، اے اللہ ایسے سنگین حالات میں حسین کو صبر کا امام بنانا۔ یہاں ایک حدیث بیان کرتا جاؤں، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا دربار رسالت میں آئیں، کاشانہ نبوت میں آئیں، دونوں شہزادوں کو انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے اور آ کر حضور کی سامنے کھڑا کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہرا کیسے تشریف فرما ہوئیں؟ آپ اس وقت کچھ علیل تھے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا، انہلہما، بابا اپنی نبوت کی خیرات میں سے، اپنی نبوت کی عظمتوں میں سے اور فیضان میں سے ان دونوں بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی کچھ عطا کیجیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، علالت کے باوجود بھی کہا، ہاں ہاں زہرا، میں ان کو ان کے شایان شان عطا کروں گا، جس عظمت کے یہ اہل ہیں انہیں وہ امانت پیش کروں گا، انہیں وہ امانت دوں گا۔ آقا دیجئے، قربان جائیے، کیا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا، نہلت لہذا الکبیر السؤددی و جرأتی، یہ جو بڑا بیٹا ہے میں نے اس کو نبوت کی دو عظمتیں عطا فرما دی ہیں، ایک نبوی جرت عطا کر دی ہے، جس طرح نبی صاحب جرت ہوتے ہیں، یہ میرا حسن بھی صاحب جرت ہے۔ وسؤددی، نبی چونکہ اپنی قوم میں سردار اور مالک ہوتا ہے، ایسے ہی میرا حسن جو ہے یہ میری امت کا سردار ہے، میری امت کا سردار ہے۔ اور پھر وہ نہلت لہذا الصغیر الصبری والسخائی، یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو اس کی شایان شان نبوت کا فیضان دیتا ہوں۔ نبی جو ہوتا ہے پوری کائنات میں صبر کی معراج پر ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ سخاوت کی انتہا پر ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ دو نعمتیں، نہلت لہذا الصغیر، اس چھوٹے بیٹے کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، نبوت کی دو برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ میرے صبر کا بھی وارث ہے اور میری سخا کا بھی وارث ہے۔ واہ حسین، تیری سخاوت کو سلام، تو رسول کی سخاوت کا مظہر عتم بن کر تشریف فرما ہوا، اور سخاوت میں صرف کوڑیاں اور درہم اور دینار نہیں پیش کیے، سخاوت میں حسن، سخاوت کے اندر آپ نے علی اصغر تک پیش کر دیا، اون و محمد پیش کر دیے، اور جناب والا علی اکبر پیش کر دیے، اور جناب والا قاسم اور محمد پیش کر دیے۔ یعنی کیسا سخی ہے جس نے اپنے آپ کو بھی نہیں رکھا اور اپنی اولاد کو بھی نہیں رکھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ اسی ٹائٹل کے عنوان کا تسلسل جو ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا تھا اور عطا فرمایا تھا۔ تو دوستو، جو چیزیں کردار سازی میں ایک روشن حقیقتیں ہیں، فضل و احسان کا تقدس ہے، شرف اور عظمت اور وقار کی عظمت ہے، ہم اس طرف تو آتے نہیں، کیوں نہیں آتے؟
خاص وجہ یہ ہے یہاں ایثار ہے، یہاں قربانی ہے، یہاں ریاضت ہے، یہاں زہد ہے، یہاں محنت ہے، یہاں مشقت ہے۔ تو ہماری طبع کے اندر تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف اپنی دکان سجا کر بیٹھے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اپنی خیال آرائی کو دین سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ نہیں، حسین شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین اپنے وقت کا ابراہیم ہے۔ حسین جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بابت قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم ایک شخصیت نہیں، حرمتوں کی اور وفاؤں کی کائنات ہے۔ تو ایسے ہی یوں ہی جناب والا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک شخصیت نہیں، حرمتوں کی اور وفاؤں کی کائنات ہیں۔ اور پھر فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتاً، اللہ اکبر، گواہی دی خدا نے اپنے بندے کی عظمت میں کہ میرا بندہ ابراہیم قانت تھا، میرے حکم کے سامنے سر تسلیم ہر وقت ہر سانس میں کیے رکھتا تھا، حنیفہ، ہر باطل سے کٹ کر حق کے ساتھ لو لگانے والے تھے۔ تو اب اگر یہی تقدس کربلا کے شاہ سوار کو دیکھا جائے تو کیا قنوت ہے، کیا فرما برداری ہے کہ مشیت الہی کے سامنے گردن بھی جھکائی ہوئی ہے اور دل بھی نذرانہ کیے ہوئے ہے، لاشوں کو اٹھا کر کبھی سینے سے لگا کر کندھوں پر لاتے ہیں اور تبسم فرما کے کہتے ہیں مولا اگر تیری یہی رضا ہے تو ہم تیری وفا میں تیری رضا سے وابستہ ہیں، میری بھی یہی رضا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ شفقت پدری سے سینہ ابل جاتا، آنکھیں چھلک پڑتی، سلام حسین تیری عظیمت کو، تو 1.25 پیغمبروں کی عظیمت کا امین ہے، 1.25 پیغمبروں کی عظیمت کا عظیم ہے، امین ہے۔ اور یاد رکھنا پھر اللہ نے فرمایا قانت اللہ حنیفہ ولم یک من المشرکین، قانت حنیفہ، ہر باطل سے کٹا ہوا ہے۔ اور جس وقت حسین ویسے تو ابتدا سے ہی باطل سے کٹے ہوئے، کبھی کبھی قریب سے بھی نہیں گزرے، لیکن جب باطل میدان میں آیا، مد مقابل آیا، چونکہ دشمن تھا اور کمینہ قسم کا دشمن تھا، آپ متوجہ نہیں ہوئے، سر نذرانہ دے دیا ہے، سر دے کے بھی راز نہ بننے ہو، عاشق سوئی حقیقی واہو جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو، جت ول ویکھے راز مہیدے لگے اسے بننے ہو، رخ نہ موڑے تے مکھ نہ پھیرے بمیں سہ تلواراں کرنے ہو۔ سچا عشق حسین علی دا سر دے کے بھی راز نہ بننے ہو، یہ وہ سخا ہے، یہ وہ وفا ہے جس کے تاجدار امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ یہ وہ سفر تھا جو میں نے بیان کیا ہے، اور اس سفر کی معراج یہ ہے، کربلا ہے۔ آؤ کربلا کے پیغام سے اس انداز میں وابستہ ہو جاؤ کہ خدائے ذوالجلال کی رحمت فرط محبت میں جوش، فرط رحمت میں، فرط جوش میں بول اٹھے کہ میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ وہ اس لیے آؤ حسین کے نظام سے، خدا کے نظام سے وابستہ ہو جاؤ۔ کربلا الہی نظام کے دستوری تسلسل کی حفاظت کی ضمانت کا نام ہے۔ آؤ میں اور آپ حسین کی اطاعت میں اتر جائیں، اسی میں بلائی ہے، عافیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔